مجلس میں کرنے لگا ہوں. آپ نے رجب سنا ہے نعیم شاہ جی، رجب، لیکن آپ نے سنا ہے کہ رجب ایک مہینے کا نام ہے. رجب ایک سرکار پچھلے سرداروں نظامی صاحب مہینے کا نام، رجب ایک نہر کا نام ہے. ایک لمحہ چاہیے، رجب ایک بابا جی نہر کا نام، اور وہ نہر کوئی پاکستان میں نہیں سرکار، وہ ایک جنت کی نہر ہے. صادق مولا سے اکاڑا والوں سوالی نے آ کے پوچھا مولا وہ کون سی نہر ہے جسے نہر رجب کہتے ہیں؟ نعیم شاہ جی صادق مولا نے فرمایا وہ جو نہر رجب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. بیدار ہونا خدا کے لیے، فکر ضائع نہ ہو جائے. پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے خیرات حاصل کرنے کے لیے. صادق بادشاہ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. صادق مولا نے فرمایا ہر بندے کے نصیب میں نہر رجب ہے نہیں. ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہے پھر مولا نہر رجب سے سیراب کون ہوگا؟ مولا نے فرمایا نہر رجب سے ہر وہ بندہ سیراب ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے سینے میں علی ہے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچے چاہو عبادت کرو حیدری. اللہ اکبر. جس کے دل میں سرکار علی بادشاہ کی بسم اللہ ولایت ہوگی. کعبے کو شرف بخشا سرکار جناب فاطمہ بنت اسد نے، اور میں اپنی زبانی نہیں آئے ہائے ایک ایسے خطیب کی بات کرنے لگا ہوں بسم اللہ. ایک ایسے آغا جی ایسے خطیب کی بات، نہ خطیب کوئی ایسا ویسا ہے نہ وہ ممبر کوئی ایسا ویسا ہے. گجر صاحب ممبر ہے، ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لیے، ممبر ہے کعبے کی چھت. ممبر ہے سرکار کعبے کی. آپ نے کعبے کے فضائل سنے ٹھیک ہے نا سرکار؟ میں بازبان عباس بتانا چاہتا ہوں کہ کعبے کی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا جی کعبے کی چھت پہ 8 ذوالحج، 8 تاریخ کی بات کرنا چاہتا ہوں، 8 ذوالحج 60 ہجری جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا جناب عباس ہائے ہائے کعبے کی چھت پہ سوار ہوئے. اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے ایک منظر ہے کہ سارے ہیں بابا جی احرام کی حالت میں، سارے ہیں سرکار احرام کی حالت میں اور کر رہے ہیں طواف کعبہ. کعبے کی چھت پہ سوار ہو کے آئے ہے جو غازی شہنشاہ نے خطبہ تلاوت فرمایا ہے وہ 2 جملے میں آپ کے حوالے کر کے ممبر سیدزادے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کعبے کی چھت پہ سوار ہو کے غازی شہنشاہ نے ساروں کو مخاطب ہو کے فرمایا دنیا بھر یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البررۃ ومن هو احق به من سائر البریۃ هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ لا طار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ لو لم تکن مشیۃ مولاي مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کسکر الغضبان علو اصافیر الطیران اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیۃ ولفدیت بالحامات لسید البریات حیحات ثم انظر ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض والکوثر وممن فی بیت الوحی والقرآن وانتم وقعتم فی غلطۃ التي قد وقعت فیها القریش لانہم ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتم تريدون قتل بنت نبیکم ولا يمکن ما دام امیر المومنین حیا. واضرب جناب عباس فرما رہے ہیں
वज़रिबहु उनकी अलैकुम ला बलगल्लाहु अलैकुम वलियहसुल मुरादकुम लअनल्लाहु अलैकुम व अला अजदादिकुम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जो गाजी के नौकर सरकार काबे की, बाबा जी ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने अपने दिल की तस्कीन के लिए पढ़ा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे मेरे साथ महवे परवाज रहें बाबा जी, तो थोड़ा सा तर्जमा करना बनता है। बाबा जी काबे की छत पे जनाब अब्बास, हाय हाय, दो इशारे किए जनाब अब्बास ने। कितने? दो। एक सामने खड़े मौला हुसैन की जानिब और एक नीचे काबे की जानिब। जनाब अब्बास ने क्या फरमाया? अलहम्दो, बेदार होना, अलहम्दो लिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बेक़दूमे अबी है, बेक़दूमे अबी है। हुसैन की जानिब इशारा किया, क्या कहा? अलहम्दो लिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बेक़दूमे अबी है। फरमाया हर हम्द है हुसैन के बाबा के लिए जिसके कदमों से काबे को शर्फ बख्शा गया है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जिंदाबाद है वो मातमी जो पहुंच गया है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा पे कदूमे अबी है। फरमाया हर हम्द है अल्लाह के लिए, हर हम्द है हुसैन के उस बाबा के लिए जिसके कदमों से इस काबे को बाबा जी शर्फ बख्शा गया। और फिर जनाब अब्बास क्या फरमा रहे हैं? फरमाया मन काना बिल अमसे बैतन अस्बहा किबलतन। और दुनिया वालों याद रखो, मन काना बिल अमसे बैतन अस्बहा किबलतन, जो पहले पत्थरों का बना हुआ फकत एक कमरा था, उसकी आमद से किबला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे जाओ, हैदरी जियो। मन काना बिल अमसे बैतन अस्बहा किबलतन, जो पहले पत्थरों का बना हुआ फकत एक बाबा जी कमरा था, उसकी आमद से किबला हो गया। हाय हाय अय्युहल। अब ये देखना, नतीजा दे रहा है हुज्जत खुदा का बेटा, मुफ्ती आजम का बेटा, और आम जगह पर फतवा नहीं दे रहा, काबे की छत पे खड़ा है। बेदार होना खुदा के लिए। पिछले सरदारों जो बाहर तशरीफ फरमा हो, आपका हाथ बुलंद होना चाहिए, पता चले कारवाने विला में आप भी हमारे साथ शरीक खड़े हैं। क्या कहा? लौला अय्युहल काफरतुल फजरा अतसुद्दून तरीकम बैतुल इमामिल बररति वमन हुवा अहक्कु बिही अय्युहल काफरतुल फजरा। जनाब अब्बास ने एहराम की हालत में क्या कहा? फरमाया अय्युहल काफरतुल फजरा, हो काफिरो, हो फाजिरो। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं, एहराम की हालत में खड़े हैं और कर रहे हैं तवाफ़े काबा। और जनाब अब्बास ने काबे की छत पे सवार होके कहा अय्युहल काफरतुल फजरा, हो काफिरो, हो फाजिरो। यानी ये मुफ्ती आजम के बेटे अब्बास ने काबे की छत पे सवार होके ये फतवा दे दिया, जो भी हुसैन का दुश्मन हो, वो चाहे एहराम की हालत में हो, वो काफिर भी है, वो फाजिर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे ऊंचे, हैदरी, सुभान अल्लाह। अय्युहल कफरतुल फजर अतसुद्दून तरीकम बैतुल इमामिल बररति वमन हुवा अहक्कु बिही। हो काफिरो, हो फाजिरो, तुम उस हुसैन को काबे के तवाफ से रोकते हो, उस हुसैन को काबे के तवाफ से रोकते हो जो सही माने में इसका हकदार है। अल्लाह अकबर।
ایھا الکفرۃ الفجرۃ تصدون طریقا بیت الامام البررۃ ومن هو احق به من سائر البریۃ هو ادنی به. اور جناب عباس فرما رہے ہیں لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ لا طار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. جناب عباس فرماتے ہیں اگر کعبے کی عزت اور اسرار بلند نہ ہوتے پھر یہ کعبہ خود چل کے حسین کا طواف شروع کر دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا سرکار بابا جی خود کعبہ کوئی عام ہستی نہیں جناب عباس جناب سیدہ کی دعا ہے جناب عباس. ہائے 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 ہاں جناب عباس شہنشاہ سیدہ کی دعا ہے. سیدہ نے دو چیزیں ہی تو مانگی ہیں ایک عزادار مانگا ایک علمدار مانگا سرکار. اور جناب عباس علیہ السلام سرکار 4 حرفوں کا مجموعہ ہے یہ نام عباس. 2 باتیں کہنی بابا جی جانے لگا ہوں. کتنے 4 حرف 4 عین بے الف اور سین. طلسم دیکھنا ہے کہ نام کا طلسم کیا ہے اور یہ نام خود جناب سیدہ نے رکھا ہے. جناب سیدہ نے خود منتخب کیا. تب اس دنیا سے ظاہری طور پہ جناب سیدہ جانے لگی. علی شہنشاہ کو بلائے اور کہا میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا. یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا. وہاں سے اللہ آپ کو ایک فرزند بہادر عطا فرمائے گا جس کا نام میں خود عباس رکھ کر جا رہی ہوں. سب کچھ جانتے تھے علی لیکن ہم بے علموں کا حسین بھائی علم بڑھانے کے لیے سرکار جناب علی شہنشاہ نے جناب سیدہ سے کہا آپ آخر آنے والے شہزادے کا نام عباس ہی کیوں رکھ کے جا رہی ہے. جو بی بی نے جواب دیا ہے وہ ماتمیوں کے لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی یاد رکھیے نام عباس ہے 4 حرفوں کا مجموعہ عین بے الف اور سین عین بے الف اور سین. اور یا علی یاد رکھیے عباس کی عین میں نے آپ کے نام علی سے لی ہے. بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا فکر ضائع نہ ہو جائے نتیجے کا جملہ دینے لگا ہوں. یا علی یاد رکھیے عباس کی عین میں نے آپ کے نام علی سے لی ہے. عباس کی بے میں نے اپنے لقب بطول سے لی ہے. عباس کی الف میں نے اپنے بابا کے آسمانی نام احمد مجتبیٰ سے لی ہے. اور عباس کی سین حسنین کی مشترکہ سین سے لے کے اس کا نام عباس رکھ کے اور قیامت تک کے لیے ہر منکران ولایت علی کو یہ پیغام دے کے جا رہی ہوں کہ عباس بطول کا عام بیٹا نہیں ہے بلکہ پنجتن کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو غازی کے نو کرو جو غازی کے نو کرو ہاتھ اونچے حیدری. سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو. لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں جب تک 4 آنسو نہ بہے جب تک مظلوم کربلا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی. عزاداران امام مظلوم کربلا آقائے حسن ابتہی فرماتے ہیں کہ مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچیں اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو. جزاک اللہ. جو بندہ رونے کی نیت سے آیا ہے اتنی ہائے ضرور کر لینا کہ ساتھ والا مومن نزدار آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے. جس مومن یا مومنہ کی دعا جولی پھیلا کے بیٹھنا قبول نہ ہوتی ہو آقائے حسن ابتہی فرماتے ہیں مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچے اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں. پردے والے امام سے پوچھا گیا مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ رو کے فرماتے ہیں عباس کی زندگی میں فقط 2 حسرتیں تھی. بابا جی ایک لڑنے کی اجازت مل جائے, دوسرا معصومہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ معصومہ تک پانی پہنچا. اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرے واسطے سے مانگے گا کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی. حضرت علی نے امام مظلوم کربلا 70 مرتبہ جرت نہیں کہ مکمل مولا علی اکبر سنا سکوں یا مکمل مولا عباس پڑھا جائے, کیونکہ بابا نعیم شاہ جی میرا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل مولا علی اکبر اور مولا عباس ان جوانوں کی مکمل شہادت وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے, وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. 70 مرتبہ عباس آئے ہیں مولا حسین کے پاس اور کہا مولا مجھے موت کی اجازت چاہیے. حسین نے کہا جاؤ زینب عالیہ سے پوچھو. حضرت علی نے امام مظلوم کربلا خیمے کے دروازے پہ مولا عباس آئے اور حضرت علی نے امام مظلوم کربلا حسین بھی تشریف فرما ہے, ماتمیوں پاک بی بی عالیہ بھی تشریف فرما ہے. حضرت جناب عباس نے کہا بی بی مجھے موت کی اجازت چاہیے. ماتمیوں حسین بھی خاموش رہے, عالیہ بی بی بھی خاموش رہی. تھوڑی دیر کے بعد بی بی عالیہ نے اپنی خاموشی کو توڑا, رو کے کہا قد صدق امیر المومنین, اور میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا. عباس نے ماتم کر کے کہا بی بی آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ رو کے جناب عالیہ نے کہا عباس تو ابھی چھوٹا تھا, میرا باپ میری کلائیاں چومتا تھا, پھر کہتا تھا میری بیٹی وہ تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں باندھی جائے گی, وہ تجھے بازاروں میں لے جائیں گے, وہ تجھے درباروں میں لے جائیں گے. لیکن عباس پھر میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بہادر بھائی ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماتم کر کے رونے والوں ہائے کر کے رونے والوں. آخری جملہ حضرت علی نے امام مظلوم کربلا چھوڑ دیا سارا فکرہ. ایک فکرہ سنے ممبر سیدزادے کے حوالے کرنے لگا ہوں. حضرت علی نے امام مظلوم کربلا مولا عباس نعیم شاہ جی جب زین سے زمین پر اترے شمر کمینے نے اعلان کیا کہ جس نے بدلہ لینا ہو بدلہ لے لے. علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا اور جتنے سید ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں, دل دکھے للہ مجھے معاف کرنا, میں روایت پہ بابا جی پردہ ڈال نہیں سکتا. نیزے والے نے نیزہ مارا, تیر والے نے تیر مارا, پتھر والے نے پتھر مارا, ازادر و تلوار والے نے تلوار چلائی. اور رونے والوں جسے کچھ نہ ملا کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے مولا عباس پہ پھینکنا شروع کی. علماء مقاتل نے یہی لکھا ہر بندے پہ واجب ہے سر کا ماتم کرنا, ایک مرتبہ ہاتھ اپنے سروں پہ ضرور مارنا مولا عباس کی غربت کا. حضرت علی نے امام مظلوم کربلا علماء نے لکھا اتنا مارا ہے ان حرامیوں نے حسین کے بھائی عباس کو, زینب عالیہ کے سہارے عباس کو. جب مولا حسین لاشا پہ پہنچے حسین نے چاہا کہ میں عباس کو خیمے میں لے کے جاؤں, اور رونے والوں حسین کی مجبوری بن گئی. حسین اٹھاتے رہے عباس بکھرتا چلا گیا, حسین اٹھاتے رہے عباس تقسیم ہوتے رہے. وہ خیمے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں او قاسم میرے لال, اور تو اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آیا, او عباس اس قابل بھی نہیں, او عباس چادر میں نہیں آتا. اور رونے والوں فقط علم لے کے حسین خیمے میں آئے. عالیہ بہن کی نظر پڑی کہ اپنوں کے لاشیں لے آئے, میرے بھیا عباس کو نہیں لے کے آئے. بہن کو بتا رہے تھے کہ عباس اس قابل نہیں کہ اسے خیمے میں لے کے آؤ. حضرت علی نے امام مظلوم کربلا یا حسین نے دیکھا 4 سالہ معصومہ حسین کے قریب آئی, آ کے کہتی ہے بابا بابا آپ تو آ گئے, چچا عباس نہیں آیا, یہ علم تو آ گیا علمدار نہیں
نہیں آیا، یہ مشق تو آ گئی، مشق نہیں آیا۔ اور رونے والے حسین نے محسوس کیا کہ اگر میں معصومہ کو بتا دوں کہ تمہارا چچا اس قابل نہیں کہ میں اسے خیمے میں لے کے آؤں تو سکینہ یہیں پہ مر جائے گی۔ رو کے کہتے ہیں بیٹی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تیرا چچا 32 سال کا گڑیل جوان اور تیرے چچا کا لاشا اور مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اور رونے والوں ماتمیوں یہ سن کے معصومہ مڑی، ہر بی بی کے خیمے پہ جاتی ہے، کہتی اماں کلثوم، اماں رقیہ، اماں زینب میری مدد کرو اور میرے ساتھ میدان چلو، اور میرا بابا ضعیف ہو گیا اور میرا چچا 32 سال کا کڑیل جوان اور میرے بابا سے میرے چچا کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہاں ماتمی عزادار بیٹھے ہیں۔ مسیب بھائی آخری فکر میں کہنے لگا ہوں، عزاداران امام مظلوم کربلا آپ زیارت بھی نکالتے ہو، علم بھی اٹھاتے ہو، نوحہ خوانی بھی کرتے ہو، جلوس بھی نکالتے ہو، آؤ کربلا میں منظر دیکھو، زیارت خود عباس بنا ہوا ہے، نوحہ خوانی حسین ابن علی کر رہے ہیں، اور ماتم 64 بیویوں نے اور پتھروں کے ساتھ کیا، اور ہر بی بی کا یہی نوحہ تھا، لا حجابا لا حجابا لا حجابا، ہائے او میرا پردہ۔ اور رونے والا حسین روتے بھی آتے ہیں اور کہتے بھی آتے ہیں عباس آج کے بعد تو چین کی نیند سو جائے گا، آج کے بعد زینب کو کوئی سونے نہیں دے گا، اور یہ راتوں کو جاگے گی اور بازاروں میں جائے گی اور درباروں میں۔ اللہ اللہ نت اللہ۔